داخل کرایا۔ اس سے پہلے کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ آدمی تکلیف میں مبتلا ہے اور اللہ کے یہاں اسے کچھ پریشانی ہے، لیکن جب مکتب میں اس کا بچہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہ خواب میں کسی کے آیا اور وہ خوش نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے اسے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو کس وجہ سے معاف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے اور فلاں دن وہ مکتب میں گیا، بسم اللہ پڑھا، اس لیے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ بچہ قرآن قاعدہ ختم نہیں کیا ہے، قرآن ختم نہیں کیا ہے، قرآن شروع نہیں کیا، صرف بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو ماں باپ دھیان دیں، اور جو اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کے لیے بہت تڑپتے ہیں وہ دھیان دیں، یہ مکتب کی تعلیم کوئی چھوٹی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پسند آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر پرانی بات جو میں شروع میں بیان کیا، آپ اسکول میں پڑھیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آپ کے ماں باپ کو فائدہ نہیں، مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں قبر اور قبر کے احوال یا آخرت ایسا نہیں کہ وہاں ڈاکٹر کی دوائی کام آئے گی اور انجینئر کی انجینئرنگ کام نہیں، کچھ نہیں کام آئے گی، نہ حکومت، تاج، تخت، روپے، پیسے کچھ نہیں کام آتے قبر میں۔ صرف کام کیا آتا ہے؟ تو اگر کوئی بچہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو کہتا ہے اللہ میرا اس کا ثواب جو ہے میرے ماں باپ کو پہنچا دے، تو وہی ثواب پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کے ماں باپ کو مخاطب کرتا ہوں اور ہر مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پابندی کروائیں اور توجہ کے ساتھ بھیجیں۔ ایک اور مسئلہ، حضرت نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ ایسا بیان کرو، نصیحت، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، دنیا کے لیے، اسکولوں کے لیے ہم بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن مکتب میں اگر فیس رکھ دی جائے، مکتب میں اگر کچھ فیس رکھ دی جائے تو لوگ اس سے توجہ نہیں دیتے، لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، نہ فیس ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ دینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ یوں ہی نظام چلتا رہتا ہے۔ تو میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، اہم ہے، یہ فرض ہے۔ آپ بچوں کو مکتب کی تعلیم دیں گے تو آپ کے بچے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے آپ جہاں بچوں کی صحت کے لیے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے یا عید کا موقع آتا ہے، وہاں اچھے اچھے کپڑے آپ دیتے ہیں، بچوں کو اچھی غذا، اچھا کھانا گھر میں دیتے ہیں، جب سب اچھا چل رہا ہے تو مکتب کی تعلیم اچھی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ اور مکتب میں آپ کچھ پیسے ڈالنا، خرچ کرنا، فیس ادا کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے اگر لوگوں کو فکر ہے کہ ان کے بچے مکتب میں اچھا پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، تو جتنا پیسہ ہم ڈالیں گے جس کام میں اتنی ہی ترقی ہوگی۔ تو دل کھول کر مکتبوں کا تعاون اور یہاں مدد ہونی چاہیے، فیس ادا کرنے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، تو پھر تعلیم جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہہ کر کے بس بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے، آپ اگر نہیں پڑھیں گے، مکتب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کم، میں آپ کے والدین کو، بڑے لوگوں کو زیادہ کہتا ہوں کہ پہلے زمانہ بہت اچھا تھا، مسلمان کچھ بھی ہوتا تھا اپنا مذہب نہیں چھوڑتا تھا، لیکن آج مکتب کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے بچے، بچیاں اور لوگ ہیلے سے، بہانے سے، چھوٹی موٹی مجبوریوں کی وجہ سے اپنا مذہب ہی بدل دیتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے مذہب کی، یعنی وہ مسلمان چھوڑ کر کے دوسرا دھرم اپنا لیتے ہیں، مذہب اپنا لیتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل آپ کے سامنے عرض نہیں کرتا، اس لیے آج کل مسلم پسند لا بورڈ کی طرف سے ایک تحریک چل رہی ہے کہ اپنے بچوں کو، مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے بچاؤ۔ کیوں؟ کہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، اچھی کمپنی میں جاب کرنے والے بچے اور بچیاں
بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی جو ہے رکاوٹ کے، بلا تکلف، بغیر کسی تکلیف کے آرام سے اپنا مذہب بدل دیتے ہیں. یعنی وہ مسلمان سے نکل کر کسی دوسرے دھرم کو، ہندو وغیرہ کوئی بھی مذہب کو اپنا لیتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذمہ دار، محلے کے بڑے افراد، مسجد کے بڑے ذمہ دار اور ہم علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم لوگ بچوں کو محنت سے پڑھائیں، فکر سے پڑھائیں. اگر فکر سے پڑھائیں گے تو یہ بچے کل جو ہے غیر کا مذہب اپنانے کے بارے میں 100 بار سوچیں گے، اپنانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. یہ بچیاں غیروں کے طرف جانے سے، غیر کا مذہب اپنانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ ہم اگر مذہب بدلیں گے تو ہمیں قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ کا کبھی بھی قہر اور غضب نازل ہو سکتا ہے. تو کیا کریں گے؟ ڈریں گے. لیکن مکتب کی تعلیم ہوگی تو ہی ڈریں گے نا. مکتب کی تعلیم ہی نہیں ہے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی ڈر اور کوئی خیال نہیں. اس لیے بچوں اور بچیوں، میں نے جو بہت ضروری باتیں تھی جو آپ کو سنانا، ماں باپ کو سنانا، میں نے وہ سب کیا. بس میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ مکتب نہیں، کہیں بھی مکتب ہو اچھے طور پر چلیں. جو اساتذہ، ہمارے اساتذہ ہیں، ہم بھی کہیں خدمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو توجہ کے ساتھ پڑھائیں، ہمدردی کے ساتھ پڑھائیں. ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. اسی طرح آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ چکانا نہیں مکتب کو، چھٹی نہیں ڈالنا ہے، بلکہ پابندی کے ساتھ آنا ہے. آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ مکتب بھیجنا ہے. اور مکتب کی جو ضروریات ہے، یہاں کے اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں کے کچھ جو تقاضے رہتے ہیں، جیسا پروگرام ہو رہا ہے، کبھی اور کچھ پروگرام رہتا ہے بچوں کا، اور کچھ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے موٹے اخراجات، یہ سب ہم جب برداشت کریں گے ایک اچھا سسٹم ملے گا اور پھر ہمارے مکاتب اچھے چلیں گے اور یہاں سے نکلنے والے بچے بالکل بہتر مسلمان بچے اور بچیاں بنیں گے، بہترین مرد بنیں گے، بہترین عورتیں بنیں گی، بہترین جو ہے شوہر بنے گا، بہترین بیویاں بنیں گی، بہترین باپ بنے گا اور بہترین ماں بنے گی، بہترین جو ہے سسر بنے گا اور بہترین ساس بنے گی. کب ہوگا؟ جب ہماری مکتبوں میں تربیت ہی اچھی ہو. اخیر میں ہم اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر جاوید حضرت کا اور حضرت کا بھی، اور یہاں جو مہمانان کرام ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو صرف یہ نہیں کہ نورانی قاعدہ، قرآن وغیرہ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی تھوڑا، حالانکہ ہو رہا ہے وہ، لیکن ہمیں بالکل تھوڑا تیزی کے انداز میں 2-4-5 سال میں بہت کچھ جو آپ سب کو ضروری ہے. پھر موقع نہیں ملتا، آپ کالج وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا ہے. 4-5 سال میں ہمیں ایک نصاب مکمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں، حلال حرام کے ضروری مسائل ہیں، وہ سب ہم کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں نے جو کہا سنا اسے قبول فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.